صحیح. اس دنیا میں اگر زندگی کا مطلب ہے حرکت، انسان اگر حرکت میں ہے تو وہ زندہ ہے، جانور حرکت میں ہے تو وہ زندہ ہے. زندہ انسان کے اندر اس کی روح کہیں، ایسنس کہیں جو اس کا ہے، وہ بھی زندہ ہے. تو جب انسان مر گیا یا وہ حرکت نہیں کر رہا تو اب اس کا ایسنس کدھر ہے؟ وہ جا ملا جہاں اس کو جانا تھا، یا وہ باقی ہے، یا اس کے ساتھ کیا معاملات؟ دیکھیے، آپ کا ایک نفس ہے جس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سارے ہی جانتے ہیں کہ نفس علیحدہ چیز ہے اور روح علیحدہ چیز ہے. بالکل. روح کے اوپر جو ہے وہ موت کا دخل جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق کا امر ہے، ٹھیک ہے. موت کا دخل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ارتھلی ایکسپیرینس کیا ہے ایک ہیونلی بینگ نے، اس کا ختم ہو جانا موت ہے. بس ایک ایکسپیرینس ختم ہوا. ہاں، ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ ختم ہو گیا خاک کا، ٹھیک ہے. آپ کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ یہ خاک کا لباس ملا ہے، اور ایک خاکی جو ہے وہ آپ نے فلم دیکھی ہے، اور آخر میں آپ تالیاں بجاتے ہوئے شو سے اٹھ گئے. جی، یہ بوروڈ جسم ہے. نہیں، بوروڈ جسم نہیں ہے، یہ تو میرا یونیک جسم ہے جو مجھے ہی دیا گیا ہے، میرے فنگر پرنٹ سے لے کر ہر چیز کے حوالے سے. اس میں تو کوئی شک. ہاں، تو یہ بھی یونیک ہے، جس طرح وہ میری روح جو ہے وہ یونیک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ میرا جسم بھی یونیک ہے، ٹھیک ہے. وہ یونیک ہے کہ وہ بدل ہی نہیں رہی ہے، نان چینجبل ہے. یہ یونیک ہے کہ یہ ہر وقت ہی بدلے چلا جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. یہ رک ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. جی. تو آپ جو یہ پیس ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ساری دنیا ہی جو ہے، ٹھیک ہے، پیس ڈھونڈنے کے چکر میں ہلکان ہوئے چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. پیسہ حاصل کریں گے اور کیونکہ اس سے سکون ملے گا، تو اب پیسہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ گدھے بنے ہوئے ہیں، اور سکون جو ہے وہ پھر بھی نہیں مل رہا ہے. تو آپ سکون ڈھونڈ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو روح ہے، ٹھیک ہے، وہ مکمل سکون میں ہے، اور آپ کا جو نفس ہے یہ اس روح کو امیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. ایسے ہی جیسے ایک سایہ جو ہے وہ جسم کو امیٹیٹ کرنے کی اس میں جو ہے وہ ہو، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی امن ڈھونڈنے والے ہیں، آپ کے اپنے اندر امن موجود ہے. آپ جب تک اس کو نہیں آگے آنے دیں گے تو باہر آپ جتنے بھی سلوگنز امن کے اٹھائیں، یا آپ جتنی بھی ڈپلومیٹک لینگویجز استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کو امن تو نہیں ملے گا. آپ کو زندگی کو سمجھنا ہے یا زندگی کو گزارنا ہے، یہ تو فیصلہ کریں نا، ٹھیک ہے. تو زندگی کو گزارنا ہے تو زندگی کو گزارنا تو اتنا مشکل نہیں ہے جی، آسان آسان سی زندگی ہے. آپ اصل میں وہ سمجھانے کے چکر میں آپ وہ اپنی پہچان کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اپنی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوانے نکل کھڑے ہو. ریکگنیشنز اور اکنالجمنٹس اور ان چیزوں کے لیے یہ چائلڈش بیہیویئر ہوتا ہے، ٹھیک. یہ بچے کا کانشیس جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ پہلی چیخ ہی یہی مارتا ہے توجہ اس کو ملے، یہ ٹھیک ہے. تو توجہ انسان کے نفس کی بھوک ہے، اور جس طرح آپ کے جسم کی بھوک ہے نا، صحیح، جو آپ یہ اشیاء خورد و نوش کھاتے ہیں، اسی طرح نفس کی بھوک اٹینشن ہوتی ہے. یہ زیادہ ملے تو یہ تب خطرناک ہے. جیسے آپ جسمانی خوراک اگر زیادہ کھانے لگ جائیں، بسیار خور ہو جائیں، تو آپ کو موٹاپا ہو گیا، کچھ کولیسٹرول بڑھ گیا، کچھ بی پی کے ایشو ہو گئے، کوئی ڈائبٹیز جو ہے اس کی شکایت ہو گئی. تو جس نفس کو توجہ زیادہ ملتی ہے
اس کو پھر اپنی صحت مینٹین کرنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. جی جی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آج کا جھگڑا ہے یہ انا کا جھگڑا ہے. ہم ایگو سینٹرک ہیں اور ایگو توجہ مانگتی ہے. جی آپ کے جتنے سیاستدان ہیں زیادہ تر شاید توجہ کے بھوکے ہیں. جی آپ کے جتنے لیڈرز ہیں وہ توجہ کے بھوکے رہتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کر توجہ حاصل کرتے ہیں. جی اتنے برے برے جملے کہہ کر اتنے لوگوں کو جو ہے بے پردہ کر کے کسی کے چھوٹا ہو جانے سے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. واو. جی تو اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب جو توجہ جو ہے یہ کم ہو تب مسئلہ ہے، یہ نہ ملے تب مسئلہ ہے. اس بوڑھے باپ کو دیکھیے کہ جو گھر کے ایک کونے میں چارپائی کے اوپر پڑا رہتا ہے، توجہ اس کو نہیں مل رہی، اس کا دکھ کبھی جو ہے وہ سنیے. تو آپ کو درمیانی توجہ جو ہے وہ چاہیے، وہ رکھنی ہوتی ہے. آپ نے بہت زیادہ توجہ اپنے اوپر ہی کر لی ہے. جی یہ ہے انسان اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، اور وہ واقعی ایسا ہوتا ہے اندر سے تبھی سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کائنات کا مرکز میں ہی ہوں. بچے کو بھی توجہ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کا ایسنس ہے وہ سب سے آنریبل چیز ہے. جو عمر ربی آپ کے اندر ہے اس کو اس سے زیادہ کچھ گلوریس نہیں ہے. آپ کی جو اپنی فاؤنڈیشن ہے اس سے زیادہ کچھ پاک نہیں ہے. آپ کا اپنا جو جوہر ہے اس سے زیادہ کچھ روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر جتنا امن ہے اس سے زیادہ کہیں امن نہیں ہے. جتنی خوبصورتی ہے وہ ثمر ربی کے اندر ہے. کیا بات ہے. تو آپ اس طرف جا نہیں رہے ہیں، اتنی سی بات ہے. اگر آپ توجہ کیوں جھگڑے کر رہے ہیں؟ جی توجہ اگر ہم اپنے اوپر نہ دیں اور توجہ لینا چھوڑ دیں یا یہ عادت ہماری ہٹ جائے، خالق کی توجہ مل جائے گی. دیکھیں ایک توجہ میں رہے اور وہ اپنے اوپر توجہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے اوپر توجہ کر رہے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی پرسنالٹی کے چکر میں ہیں نا میری جان. تو پرسنالٹی تو ہوتی ہے دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، یور کریکٹر از وٹ اور ہو یو آر. آپ کا کردار ہوتا ہے جو آپ ہیں. آپ کی شخصیت یا آپ کا پرسونا جو ہے وہ تو آپ نے رکھا ہی دوسرے لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے یوں دیکھیں، میں یوں پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دیٹ از فار دا ادر پیپل. جو درویش کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت اپنے کردار کے اوپر توجہ کریں جو آپ ہیں. اس سے غرض چھوڑ دیں جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. جو آپ ہوں گے وہ خود بخود ہی دکھ جائے گا. تو جب آپ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ کریم نے جتنی خوبیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو آگے بڑھنے کا، جس کو زیادہ دیکھتے رہیں گے وہ زیادہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ خود ہی آپ کے اوپر کھول دے گی کہ اب میرا تم نے کرنا کیا ہے. تو آپ کے اندر جو کریٹیوٹی چھپی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں نکل رہی. کیوں آپ صرف نقل ہی کیے چلے جا رہے ہیں؟ جی جی کیوں آپ کا جو ہے وہ موسیقی نقل، آپ کے ہر چیز میں وہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنا اور جینون نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے. وہ تخت صحیح اندر ہے کہ ہر گٹھڑی میں لال. جی تو وہ کریم نے تو ہر گٹھڑی کے اندر جو ہے وہ لال رکھا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ نہیں رہے ہو. کیوں جھگڑے کر رہے ہو؟ کس سے جھگڑے کر رہے ہو؟ اللہ صحیح سے جھگڑے کرو.
ٹھیک ہے. جی او بھائی تم اتنے بہادر تو کر لو اس کریم کی ذات کے ساتھ جھگڑا. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے جھگڑا کیا ہے ان کو کیا مل گیا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اللہ سے یہیں سے ڈرتے ہو تو ڈرو نا پھر اسی سے. کسی اور سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈر جو ہے وہ ماں سوا اس کے ہر چیز سے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرتا ہوں. نہیں. پھر دوسری طرف سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے. اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. یار ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں آصف کہ یہ آپ کھیتی باڑی کریں نا. ٹھیک ہے. تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ آصف جاٹ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. ایک سکون سے پڑی ہوئی زمین کے اندر لوہے کے اس نے ہل چلا دیے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی اس کو چین نہیں آیا اور پھر اس نے جو ہے اس کو پانی کا سیلاب میں ڈبو دیا. اور پھر اتنا ظالم شخص ہے کہ وہ ایک معصوم سا بے زبان سا ایک چھوٹا سا بیج جو اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اس ظالم نے اس کو ایک ٹھنڈی قبر کے اندر جو ہے وہ دبا دیا ہے. تو بھی آپ ہنسے ہیں نا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اور میں اور آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی کیا ہے. جی کہ اس سیڈ کو لگانے کے لیے یہ عمل کتنا ضروری تھا. وہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے زمین پھاڑ دی تو آپ کہیں گے کہ یہ پھاڑی اور اس کو زخم نہیں دیے، یہ اس کو زرخیز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جسے تو سیلاب کہہ رہا ہے تو یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اس پیاسی زمین کے ہر مسام کو سیراب کیا ہے. واہ. اور یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ معصوم بیج کو جو ہے وہ ٹھنڈی قبر میں ڈال دیا ہے، تو اسی قبر سے ہی تو حیات نو نے جو ہے وہ پھوٹنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ کھیتی باڑی جیسے ایک عام سے چیز کو بھی سمجھانے کے لیے اس کا نظریہ سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو تصوف کو بھی سمجھانے کے لیے آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ کچھ اسی طرح کی تنقید ہے. جی کہ یہ کیسا. اب آپ کا دیکھیے، ایک ہوتی ہے ڈسکرپشن اور ایک ہوتا ہے کریٹیسزم. ڈسکرپشن ہوتی ہے وضاحت، کسی بھی چیز کی وضاحت کرنا، اور کریٹیسزم ہوتا ہے تنقید کرنا. یہ جو عارفین ہوتے ہیں یہ ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں، یہ وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مین آف نالج ہوتے ہیں وہ کریٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کریٹیکل اس سے جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو ڈسکرپشن تو جو ہے حضور وہ یہ کہ آج کا جو شاگرد ہے اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے اس طریقے سے پڑھاؤ. جی ٹھیک ہے. مثال ابھی میں ایک آپ کے سامنے اگر دوں کہ ایک صاحب تھے اور وہ موسیقی سیکھنے کے لیے دور دراز کسی نامور استاد بڑے خان صاحب کے پاس گئے اور ان کے زانوے تلمز ہوئے، مٹھائی پیش کی کہ حضور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. انہوں نے پٹھے کو جو ہے وہ دیکھا، انہوں نے کہا اچھا چلو سو جاؤ. اور صبح سویرے انہوں نے اس کو جو وڈ بی خان صاحب تھے جو بننے گئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ ایک پہلوانوں کے اکھاڑے میں لے گئے جہاں کبڈی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور ان کے پہلوان کے حوالے کر دیا اور انہیں کہا کہ اس کو کچھ دن جو ہے وہ یہاں پہ رکھو اور اسے کبڈی سکھاؤ. یہ عمل ہوا ہے، یہ پروسیس ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو وہ کبڈی سیکھنے کے لیے گیا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار استادان کو تو کچھ بھی نہیں پتا، میں سیکھنے موسیقی آیا تھا، بھیج جو ہے وہ مجھے انہوں نے کبڈی کے لیے دیا، تو یار استاد کو کچھ نہیں پتا، خود اس نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حضرت جو ہے وہ بیٹھے ہیں
کہ جو موسیقی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خود گائک نہیں ہیں، انہوں نے صرف جو ہے وہ موسیقی کی تعلیم جو ہے وہی کتابوں کی حد تک سنی ہے اور راگوں کو اس طرح سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ استاد کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا رابر نہیں ہے، اس کا رازن ہے، آیا وہ کچھ سیکھنے ہے، سکھا اس کو کچھ رہا ہے، لیکن استاد جانتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک کبڈی ہی کھیل ہے جو ایک سانس کا ہے. آپ نے ایک لمبے سانس کا ماہر ہونا ہے کبڈی جیتنے کے لیے. ایک رنگ ہے، اس کے اندر آپ کی پوری مخالف ٹیم ہے، آپ نے کبڈی کبڈی کہتے ہوئے آنا ہے اور ان پہلوانوں میں سے کسی کا ہاتھ لگا کر کبڈی کبڈی کہتے ہوئے ہی اس دائرے سے باہر جانا ہے. تو آپ کو ایک لمبا سٹیمنا چاہیے. تو گائکی کے لیے استاد جانتا ہے کہ پہلی چیز سانس ہے. تو تصوف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ باہر سے بیٹھے ہوئے نے بھی کہا کہ یہ راہبر نہیں رازن ہے، ٹھیک ہے، اور اندر میں سے بھی جو تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کبڈی کبڈی کے پہلے 3-4 دنوں میں فارغ ہو کر وہ فارغ ہو کر جو ہے وہ چلی جاتی. دوسرا بیہیویئر یہ آ گیا کہ ہم جو ہے وہ ماں کی گود میں ہی ہر چیز سیکھ سکتے ہیں، اور شاید تصوف بھی کوئی اسی قسم کا یہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. تو یہ مسئلہ مشکل کا